السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام جب پھیلنا شروع ہوا، بہت سارے لوگوں نے قدم قدم پر بہت ساری قربانیاں دیں۔ یاد رکھیے گا، ایک فلسفہ ہمیں یہاں سے سمجھ آ جاتا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے، سیکریفائس کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ایک نہ ایک دن بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی اس شخص کی عزت ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ دین اسلام جب پھیلنے لگا تو مختلف صحابہ کرام نے دین اسلام کو قبول کیا، تو ان کے جو اپنے ریلیٹیو سے، والدین تھے، پیرنٹس تھے، بھائی بہن وغیرہ تھے، برادری تھی، وہ سب ان کے خلاف ہو گئے اور طرح طرح سے آزمائش میں مبتلا کرتے اور یہ دھمکی دیتے کہ اگر تو نے نئے دین یعنی اسلام کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں فلاں سزا دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں۔ جب دین اسلام قبول کیا تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے آج ہم ایک ڈسکس کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان سے کہتی ہے کہ اے سعد، کیا تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا؟ جس دین پر تیرا دادا بھی زندہ رہا، جس دین پر تیرا باپ پہرا دیتا رہا، کیا تو آج اس کو چھوڑ کے نئے دین کی طرف چلا جائے گا؟ ذرا دیکھیے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے باپ دادا نے اپنا رکھی ہو، آپ اس کو چھوڑ کے تو کسی نئی چیز کو لے آئیں۔ آج تو ہم دلیل دیتے ہیں، نہیں جی ہم میں تو یہ رواج ہے، ہمارے تو باپ دادا اس پر قائم رہے، تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ لیکن جب صحابہ کرام جن کو اللہ نے توفیق دی دین اسلام قبول کرنے کی، ان لوگوں نے اس چیز کی پرواہ نہ کی کہ میرا باپ اس چیز پر قائم رہا تھا، میرا دادا بھی اس چیز پر زندگی گزار کے چلا گیا، لیکن جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے سب چیزوں کو، سب رسوں کو اور تمام شرک کی نحوستوں کو ٹھکرا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں کی بات سنی اور کہا، اے امی جان، میں اب اس دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شرک کتنی بڑی نحوست ہے اور شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانے والا۔ ماں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا، اے سعد سنو، اگر تو نے اس دین کو نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور تمہارے سر چڑھ کے مر جاؤں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، امی جان آپ چاہے جو مرضی بھی کر لیں، اب میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے اس کی عظمت اور اس کی شان کا پتہ چل چکا ہے۔ اب میں اس دین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا۔ ماں نے ایک دن بھوک میں گزارا تو رات کو طبیعت خراب ہو گئی، تلخی ہو گئی، اور اگلی ساری رات بھی پریشان رہیں اور بھوکی پیاسی رہیں، اور اگلے دن کی صبح جب ہوئی تو مزید طبیعت خراب ہونے لگی۔ ماں نے سعد کو بلایا اور کہا، سعد دیکھو میری حالت، میں بھوک پیاس کی وجہ سے مر رہی ہوں، کیا تو اپنی ماں کی خاطر اپنے نئے دین کو نہیں چھوڑ سکتا؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، امی جان حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جیسی لاکھوں جانیں بھی ہوں گی تو میں ان لاکھوں جانوں کو ایک ایک کر کے دین اسلام پہ قربان کر دوں گا، لیکن میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ پختہ اور عزم مصمم دیکھا تو ماں جو ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے تو دین اسلام میں داخل ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں، جب آپ سٹرگل کرتے ہیں، تو نہ صرف آپ کامیاب ہوتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کے گولز ہوتے ہیں، آپ کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ اور لوگوں کے بھی مقاصد بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو دنیا میں آنے والی تمام مصیبتوں اور مصائب کو خوش دلی کے ساتھ ویلکم کیجئے اور ان پر صبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے آپ اجر عظیم حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے آپ کو فوائد پہنچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، سونا تب تک خوبصورت بنتا ہی نہیں ہے جب اس کو کندن نہ بنایا جائے، جب اس کو آگ کے اندر پگھلایا نہ جائے۔ تو جب آگ کے اندر سونے کو ڈال کے پگھلایا جاتا ہے، پھر ہی اس کو اپنے لوگ جو ہیں وہ زیور کی زینت بناتے ہیں، اپنے ماتھے کی، کانوں کی اور ہاتھ کے اوپر اس کو پہن کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ سونا آگ کے اندر
پگھلایا گیا ہے، اس کو کندن بنایا گیا تھا، تو اگر سونے کو ہم ویسے ہی زمین سے نکال کے پہننا چاہیں گے تو کوئی شخص بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ بھی قیمتی بننا چاہتے ہیں تو پھر مصائب، مصیبتوں اور سیکریفائس کی بٹی میں سے گزر کے آپ کو بھی کندن بننا پڑے گا، پھر آپ قیمتی ہوں گے، پھر آپ قدر و قیمت والے ہوں گے، پھر آپ جہاں بھی بکیں گے تو مہنگے بکیں گے۔ یاد رکھیے گا، سستی چیزوں کا ریٹ بھی کم لگتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذات کے اوپر محنت کی ہوگی تو آپ انشاءاللہ دنیا کی اس منڈی میں اور آخرت میں بھی مہنگے داموں بکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔